آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کی فضل کرم اور شکر کے ساتھ میرے تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنا خاص رحم کرم فضل نازل فرمائے، سب کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے۔ تو جی ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم جس موضوع پہ بحث کرنے والے ہیں وہ ایک بہت ہی اچھا ٹرینڈ ہے، وہ بہت ہی اچھا موضوع ہے جو کہ آج کے اس دور میں، آج موجودہ حالات میں اتنا یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس کو تقویت دی ہے کہ عالم اسلام کے لوگ جو ہیں اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، بہت سی زبانوں کے اندر اس کے جو ترجمے ہو چکے ہیں۔ آئیے وہ کون سا موضوع ہے؟ ارطغرل نام کا ڈرامہ۔ ارطغرل نام کا ڈرامہ ایک شائع ہوا ہے جو کہ ترکی کے اندر بنا ہے، ترکی کی حکومت کے تعاون سے یہ بنا ہے، اور الحمدللہ اسلامی ممالک میں اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے پرچار ہو رہا ہے، اور کفر جو ہے اس سے لرز رہا ہے۔ اس کی مین وجوہات کیا ہے، اسی پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اس کی مین ہسٹری اور مین وجوہات کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتے ہیں آپ کے قلوب کو منور کرنے کے لیے، کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یعنی کہ اس شعر کے اندر آج کا جو موجودہ دور ہے، ہماری جنریشن، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، وہ کس طرف گامزن اور کس طرف مائل ہو رہی ہے، وہ انڈین ہسٹری کی طرف مائل ہو رہی ہے، وہ انگریز ہسٹری کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ نہیں، اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ ہماری ہم مسلمانوں کی ہسٹری ہے۔ تو جو ارطغرل غازی یہ ڈرامہ ہے، اس کے اندر ہمارے معیار کو، ہم مسلمانوں کے معیار کو اونچا کر کے دکھایا گیا ہے کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا چیز تھے۔ ہم اصل کو چھوڑ کر پیچھے چلے جا چکے ہیں، لیکن ہمارے جذبے کو ابھارنے کے لیے، ہمیں جہادی بنانے کے لیے اوپن کیا گیا ہے، کھولا گیا ہے۔ وہ کون سا ڈرامہ ہے؟ ارطغرل غازی ہے۔ میں نے کچھ ہی لمحوں کے لیے اس ڈرامے کو دیکھا جس کے اندر میں نے اس ہیرو کو دیکھا، اس کا کردار کیا تھا کہ وہ سنت رسول اس نے اپنے چہرے پر رکھی ہوئی ہے، اور اس کا انداز، عبادت کرنے کا انداز ایک پکا سچا مسلمان مجھے نظر آ رہا تھا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ کفر اس سے لرز رہا ہے۔ جتنی دنیا کے مسلمان ہیں وہ سارے اس ڈرامے سے محبت کر رہے ہیں، اور اس موجودہ دور کے اندر اللہ نے اس کو اتنی تقویت دی ہے اس ڈرامے کو کہ ساری دنیا کے جو لوگ مسلمان ہیں اس کو بڑی محبت کے ساتھ اس کی قسطوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ترکی زبان میں بنا ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں بہت ساری زبانوں کے اندر ہو رہا ہے، اور پاکستان کے لوگ بھی اس کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین اور سب سے اہم وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی میرے نبی کا نام آتا ہے، وہ جو اس کا ہیرو ہے یا جتنے بھی ڈرامے کے اندر ایکٹنگ کرنے والے ہیں وہ میرے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جس کام کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے، مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ اللہ اس کو بہت ساری ترقیوں سے نواز دیتا ہے، اللہ اس شخص کو بہت ساری عزتوں سے نواز دیتا ہے، اور اس وقت اللہ نے ان کو اتنی عزتوں کے ساتھ نوازا ہے کہ لاکھوں کروڑوں ملین کے اندر ان کی ایک ویڈیو کے اوپر ویوز آ رہے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بحث کرنے والے ہیں جو آپ نے سنا۔ یہ الحمدللہ آپ بھی اس ڈرامے کو ضرور دیکھیے گا، ارطغرل غازی جس کا نام ہے۔ اور اب میں اعجاز بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس موضوع پر تھوڑی سی بات کر کے آپ کو بتائیں کہ ارطغرل غازی کیا ہے، اس کے اندر کیا یعنی کہ کیا کیا پیش کیا گیا ہے اس کے اندر، اور کس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں اعجاز بھائی، یہ آپ سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب نے جو بات کی ہے، آج ایک بہت ہی اہم یعنی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ حافظ صاحب نے ایک ڈرامے کے متعلق یعنی بات شروع کی ہے، تو ارطغرل غازی یہ ایک شخص ترکی کے اندر ایک شخصیت کا نام ارطغرل غازی، آج سے تقریباً 1000 سال
تقریباً پہلے کی یہ شخصیت ہیں. سب سے پہلے تو سوال یہی ہے نا کہ ارطغرل غازی کون تھا؟ ارطغرل غازی ایک قبیلہ ترکی میں خانہ بدوش ہم جس کو کہتے ہیں، یہ جو جھگیوں میں لوگ رہتے ہیں نا، خانہ بدوش ان کا ایک لڑکا تھا، ان کا شخص تھا. تو غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس کا ارادہ، اس کا اللہ پر بھروسہ، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان اتنا پختہ تھا، اتنا مضبوط تھا کہ وہ شخص جو ارادہ کرتا تھا، جو بھی وہ جس مشن پہ بھی وہ کام کرتا تھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتا تھا. تو جس میدان میں وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا تھا، اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا تھا. تو اس دور میں یہ خانہ بدوش جو ہے، اس کے والد جو تھے ان کا نام تھا سلیمان کا بیٹا تھا ارطغرل غازی. ارطغرل غازی جو ہے یہ بہت بڑا جنگجو بندہ تھا، بہت یعنی مضبوط ایمان والا بندہ تھا، سچا عاشق رسول تھا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پیکر تھا، ہر وقت عشق رسول میں ڈوبا رہتا تھا. تو اپنی زندگی کو جو گزار رہا تھا یا اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہی وہ گزار رہا تھا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو عزتیں عطا فرمائیں. اس وقت جو اسلام دشمن قوتیں تھیں، صلیبی اور دیگر جو قوتیں تھیں نا، وہ مسلمانوں کے اوپر ہیوی ہو چکی تھی، وہ مسلمانوں پہ غالب تھی. تو یہ شخص جو ہے یہ جب ان کے مقابلے میں آیا تو اس نے یعنی اتنی بہادری کے ساتھ، اتنی دلیری کے ساتھ، اللہ پر اتنا مضبوط توکل رکھ کے اس نے ان لوگوں کا مقابلہ شروع کیا. یعنی چھوٹے سے گھر سے نکل کر، خانہ بدوش قبیلے سے نکل کر، چھوٹے سے گھر سے نکل کر، چند لوگوں کو ساتھ لے کر یہ شخص میدان میں نکلا. اور یہ چلتا چلتا یعنی اس مشن کو لے کر آگے نکلتا گیا. اس کی نیت اور ارادہ یہ تھا کہ میں مسلمانوں کو ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت جو ہے نا وہ بنا کے پیش کر دوں. تو اس کا ارادہ اتنا مضبوط اور مستحکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا صلہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عثمانیہ کے نام پہ ایک سلطنت عطا فرما دی. اس نے اپنی جدوجہد، اپنی جو جوانمردی، اپنی جو اس کا حوصلہ تھا، اس کی وجہ سے دشمنان اسلام سے جنگوں میں فتح حاصل کی. تو اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے نام پر ایک سلطنت کی بنیاد رکھی. عثمان اس کے بیٹے کا نام تھا جس کے نام پہ سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی. اب یہ سلطنت عثمانیہ جو تھی یہ ایک بر اعظم سے نکل کر 3 بر اعظموں میں جو پہنچ گئی. یعنی 3 بر اعظموں میں انہوں نے حکومت کی، اور تقریباً 625 سال تک ان کی حکومت رہی. یہ جو اب سعودی عرب ہے یہ حجاز مقدس تھا، اس پہ ان کی حکومت تھی. تو 1923 تک ان کی حکومت جو ہے وہ قائم و دائم رہی. اس کے بعد پھر اسی میں سے غدار نکلے، اسی میں سے ان کے ساتھیوں نے غداری کی. تو وہ شخص جو بھی غداری کرتا تھا، جو ملک و قوم کا غدار تھا، جو اسلام کا غدار تھا، اس کا سر قلم کر دیتا تھا، چاہے اس کا کوئی بھی رشتہ ہوتا اس میں. تو ان وجوہات کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا، اللہ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تو ناظرین، اصل میں یہ جو ڈرامہ انہوں نے بنایا ہوا ہے نا ترکیوں نے، اصل میں یہ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، جن کو
آج کے دور میں جہاد سے دور کر دیا گیا ہے، جہاد کی روح ہمارے اندر سے تقریباً ختم کر دی گئی ہے، ہمارے نصاب سے جہاد کو ختم کر دیا گیا ہے، کانسیپٹ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈرامہ جو ہے یہ تشکیل دیا تاکہ لوگوں کو جہاد کا جذبہ جو ہے لوگوں کے اندر بیدار ہو، لوگوں کے اندر یہ جو جذبہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر اپنے اس مقام تک پہنچ سکیں کہ جو آج سے 1000 سال پہلے جس مقام پر تھے۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی مسلمان ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں وہ لازمی طور پر اس ڈرامے کو دیکھیں، اس میں بہت سارا سبق ہے، اس میں بہت ساری جو ہیں وہ ہمیں حوصلہ بڑھانے والی جو باتیں ہیں وہ ملیں گی، سبق ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ تو جی ناظرین، آپ نے ارطغرل غازی کے حوالے سے بات کو، گفتگو کو سنا، یعنی کہ آپ نے بھی ضرور اس ڈرامے کو دیکھنا ہے کہ اسلام کی ہسٹری کو، اسلام کے معیار کو اس ڈرامے کے اندر اوپن کر کے دکھایا گیا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے اور ہماری جو آج مین اور بیس بنتی ہے اور ہم اس سے ہٹ کے کہاں جا چکے ہیں۔ ہماری اصل کو اجاگر کرنے کے لیے اس ڈرامے کے اندر الحمدللہ بہت سارے ایسے سین دکھائے گئے ہیں کہ جس میں ہمیں اپنے معیار کو اجاگر کرنے کا موقع ملے گا، اپنے یعنی کہ جذبے کو اجاگر کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو پکا سچا اور سچا مسلمان اور جہادی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔